بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آج کے اس کلاس میں ہم UGC نیٹ کے حوالے سے 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں ساتھیو یہ سبھی سوالات آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس کی نظم کا حصہ ہے؟ چک بست، اسماعیل جوش یا پھر علامہ اقبال؟ جب تک ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں تو چک بست کی پیدائش جو ہے 1882 عیسوی کو یہ فیض آباد میں، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو میرٹھی صاحب کی پیدائش 1844 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ تو 1844 عیسوی کو بیرٹھ میں، اور وفات جو ہے میرٹھی صاحب کی 1917 عیسوی کو ہوئی ہے، 1917 عیسوی کو۔ جوش ملیح آبادی کی 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو۔ جوش ملیح آبادی کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ 1982 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سیم جو ہے فراق گورکھپوری کی جو پیدائش وفات ہے وہ بھی جوش ملیح آبادی صاحب کا ہی ہے۔ علامہ اقبال کی 1877 عیسوی میں پیدائش ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 1977 عیسوی کو 1938 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے، وفات 1938۔ جی، تو مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر جو ہے علامہ اقبال کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کربل کتا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں ملتا ہے؟ طبقات الشعراء ہند، گلشن بے خار، تذکرہ ہندی، گلشن ہند یا پھر تذکرہ ہندی یا پھر گلشن ہند؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیو وہ ہوگا ہمارا پہلا، یعنی طبقات الشعراء ہند۔ پہلا اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ کربل کتا کا ذکر پہلی مرتبہ طبقات الشعراء ہند میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ طبقات الشعراء ہند یہ کتاب ہے، یعنی یہ تذکرہ ہے مولوی کریم الدین کی۔ مولوی کریم الدین کی یہ تذکرہ ہے، یاد رکھیے گا، مولوی کریم الدین صاحب کا یہ تذکرہ ہے۔ طبقات الشعراء ہند۔ گلشن بے خار شیفتہ کا ہے، یہ شیفتہ کا ہے، اور تذکرہ ہندی کن کا ہے؟ تو مرزا علی لطف صاحب کا ہے، مرزا علی لطف کا ہے۔ گلشن ہند یہ کن کا ہے؟ گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے۔ تذکرہ ہندی مصحفی کا ہے، مصحفی کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ ہندی جو ہے غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ مصحفی جن کی پیدائش 1747 عیسوی کو ہوئی ہے، 1747 عیسوی کو جو ہے ان کی امروہہ اتر پردیش میں پیدائش ہے، اور وفات لکھنؤ میں 1824 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو گلشن ہند مرزا علی لطف، تذکرہ ہندی مصحفی، گلشن بے خار شیفتہ، اور طبقات الشعراء ہند مولوی کریم الدین۔ ایک ہے طبقات الشعراء جو قدرت اللہ شوق کا ہے، قدرت اللہ شوق، ٹھیک ہے؟ تو صرف طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا ہے، اور طبقات الشعراء ہند مولوی کریم الدین کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی پہچان کرنی ہے۔ جب تک ان مصنف کی پیدائش و وفات دیکھ لیتے ہیں۔ قاضی عبدالودود کی پیدائش 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں، اور وفات جو ہے قاضی صاحب کی جو ہے 1984 عیسوی کو ہوئی ہے، 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔
1984 ईस्वी को। जमील जालिबी की 1929 ईस्वी की पैदाइश हुई है इनकी, और वफ़ात 2019 ईस्वी को। और इसके अलावा जो है मौलवी अब्दुल हक के पैदाइश के बारे में बात करें तो हक साहब की पैदाइश 1870 ईस्वी को मेरठ में, और वफ़ात कराची में जो है 1961 ईस्वी को हुई है। महमूद शिरानी साहब की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो पंजाब में उर्दू इनका बहुत ही मशहूर किताब है महमूद शिरानी की। तो महमूद शिरानी की पैदाइश जो दोस्तों 1880 ईस्वी को हुई है। 1880 पंजाब में उर्दू बहुत ही मशहूर किताब है इनका, तो याद रखिएगा। और टोंक राजस्थान में इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1946 ईस्वी को हुई है जी। तो अब मैं आपको इस सवाल का जवाब बता देता हूँ। जो है सवाल नंबर तीसरे का जो सही जवाब है वो तीसरा, यानी कि ए और सी। कादी अब्दुल वदूद का हो जाएगा गालिब बहैसियत मुहक्किक। मौलवी अब्दुल हक की किताब उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सूफियाए कराम का हिस्सा। देखिए पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी का है और मोहम्मद तकी मीर जमील जालिबी का है, तो इस एतबार से बी गलत और यहाँ डी गलत। ए और सी राइट ऑप्शन तीसरा है। अगला सवाल देखते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की यहाँ निशानदही करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हिम्मत नज़र गमज़ा सबरस के किरदार हैं। सुरैया ड्रामा इंदर सभा के किरदार है। सी में ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है, और डी है जाने आलम बाग़ बहार का किरदार है। देखिए सुरैया जो है ड्रामा इंदर सभा का किरदार है, ये गलत है। हिम्मत नज़र गमज़ा ये सबरस के किरदार हैं, दुरुस्त है। और ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त। ए और सी राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, ए और सी। जाने आलम जो है, जाने आलम ये फसाने अजायब का किरदार है। रजब अली बैग सुरूर का दास्तान है 1824 वाली, जो तसनीफ़ की गई थी। रजब अली बैग ने 1824 ईस्वी में फसाने अजायब को तहरीर किया था, तो उसी दास्तान का ये किरदार है फसाने अजायब। ठीक है, फसाने अजायब का किरदार है, और बाग़ बहार का नहीं है। और सुरैया जो है ड्रामा अनारकली का है, इंद्र सभा का नहीं है। ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है, सुरैया ड्रामा अनारकली, तो उसी का ये किरदार है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तारीख़ वफ़ात के एतबार से यहाँ सही तरतीब बताना है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब क्या होगी जी। देखिए इस्माइल मेरठी की जो वफ़ात है, सबसे पहले वाले को देख लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे जो सही होगा। सबसे पहले वाले इस्माइल मेरठी की वफ़ात के एतबार से यहाँ पूछा है, तो इस्माइल मेरठी की जो वफ़ात है वो हुई है 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को। नून मीम राशिद साहब की वफ़ात जो है वो हुई है 1975। अकबर इलाहाबादी साहब के, एक सेकंड, हाँ, अकबर इलाहाबादी साहब की जो वफ़ात है वो हुई है 1921। और सुरूर जहानाबादी की वफ़ात जो है 1910 ईस्वी को हुई है, 1910। देखिए तो सबसे पहले इस्माइल मेरठी 1917 तो सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले जो है 1910 है। 1910 यानी कि सी वाला ये आपका हो जाएगा सुरूर जहानाबादी। फिर उसके बाद से 1910 से आगे बढ़ेंगे तो 1917, तो इस्माइल मेरठी यहाँ आ गए 1917। फिर आगे देखिएगा 1921 अकबर इलाहाबादी, और फिर 1975 नून मीम राशिद। सी जो है वो आपका पहले में है, यानी पहला इसका सही जवाब है। अभी इन सभी की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस्माइल मेरठी साहब की पैदाइश 1844 है, इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था 1844। नून मीम राशिद की पैदाइश कब है, तो नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 है। 1910-1975 वाले हैं। अकबर इलाहाबादी ये 1846 से
1921 والے ہیں، اور سرور جہان آبادی یہ 1873 سے 1873 میں شاید میرے خیال سے خواجہ حسن نظامی صاحب کی بھی پیدائش ہے جی۔ تو سرور جہان آبادی 1873 سے 1910 والے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب پہلا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں ان سبھی کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 اور وفات 1910 دہلی میں، لاہور میں وفات، اور الطاف حسین علی کی 1837 پانی پت میں وفات 1914، علامہ اقبال کی 1877 سیالکوٹ اور وفات 1938، اسماعیل میرٹھی 1844 سے 1917 والے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی جو ہے 1844 سے 1917 والے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا۔ دیکھیں محمد حسین ہوگا، حسن نہیں ہوگا۔ محمد حسین آزاد کی صبح امید، اور الطاف حسین حالی صاحب کی نشاط امید، علامہ اقبال کی ہو جائے گا ذوق و شوق، ذوق و شوق یعنی سی کا 4، اور اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت۔ تو اس اعتبار سے پہلا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ پہلا ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، بی میں ہے کندن کنہیا لال کپور کا خاکہ ہے، سی میں ہے چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، ڈی میں دیا گیا ہے غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ چند ہم عصر یہ مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ، یعنی کہ اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا جو ہے پہلا ہو جائے گا، اے اور سی پہلا اس کا صحیح ہے۔ دیکھیں کندن جو ہے نا یہ کنہیا لال کپور کا نہیں ہے، کنہیا لال کپور کا نہیں ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا جو ہے خاکہ ہے کندن، 1896 سے 1977 والے کا یہ خاکہ ہے۔ ویسے کنہیا لال کپور کے پیدائش و وفات کے بارے میں بات کریں تو کنہیا لال کپور کی جو پیدائش ہے 1910 عیسوی میں لائل پور میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے۔ تو کندن جو ہے کنہیا لال کپور کا نہیں ہے، رشید احمد صدیقی کا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ اور غبار خاطر یہ خاکوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط۔ رائٹ آپشن آپ کا جو ہے پہلا اے اور سی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ جب تک بات کرتے ہیں ان سبھی کی پیدائش وفات کی، فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات 1984 عیسوی کو سیالکوٹ میں۔ مخدوم محی الدین کی 1908 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1969 عیسوی کو۔ مخدوم صاحب کی جو پیدائش ہے جب وہ 1908 عیسوی کو دکن میں ہوئی ہے، اور وفات 1969 عیسوی کو دلی میں، اور مدفن حیدرآباد میں۔ 1908 عیسوی میں دکن میں پیدائش، وفات دہلی میں، اور مدفن حیدرآباد میں 1969 عیسوی، ٹھیک ہے۔ مخدوم محی الدین صاحب کا ہو گیا۔ اختر الایمان صاحب کی 1915 عیسوی کو پیدائش ہوئی ہے، 1915 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی۔ اور نون میم راشد صاحب کی جو پیدائش ہے وہ 1910، اور وفات جو ہے 1975۔ 1910 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے پنجاب، نون میم راشد پنجاب میں، اور ان کا انتقال لندن میں 1975 عیسوی کو ہوا۔ جو اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہے دوسرا، اے اور ڈی۔ نقش فریادی یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نون میم راشد کا گمان کا ممکن ہو جائے گا۔ آپ یادیں یہاں دیے گئے یادیں تو یہ مخدوم کا نہیں ہے، یہ اختر الایمان کا ہے۔ سرخ سویرا مخدوم محی الدین کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور ڈی دوسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ احسن الشعراء فی کذبہ میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ نے بتانا ہے قول کن کا ہے، عبدالقاہر جیلانی کا ہے،
ابن رشید کا ہے، قدامہ ابن جعفر کا ہے، یا ابن خلدون کا ہے؟ تو بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، ابن رشید کا یہ قول ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے احسن الشعراء فی کذبہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا بہترین شعر وہ جو سب سے زیادہ جو احسن الشعراء فی کذبہ، اچھا یہ عربی میں اسے کہتے ہیں بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، احسن الشعراء احسن الشعر فی کذبہ، اس کا مطلب ہے۔ نقد الشعر ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، عربی میں لکھی ہوئی ہے احسن الشعر فی کذبہ۔ تو یہ ابن رشید کا، یہ قدامہ ابن جعفر، ابن رشید نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ابن رشید نہیں، قدامہ ابن، نقد الشعر قدامہ کا ہے، نقد الشعر نقد الشعر قدامہ کا ہے۔ تو اسی کتاب میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے احسن الشعر فی کذبہ، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش وفات آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے جی ساتھیو۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1888 سے 1958 والے یہ ہیں۔ 1888 مکہ معظمہ میں ان کی پیدائش اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں۔ چلیے، غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے، یاد رکھیے گا، انہوں نے احمد نگر کے قلعہ میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا غبار خاطر کے خطوط کو۔ 24 خطوط کا یہ مجموعہ ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں کون کون سے افسانے شامل ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کتنے افسانے شامل ہیں وہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا، اور کرشن چندر کے پیدائش وفات جو ہے کمنٹ سیکشن میں سبھی لوگ لکھ کے، تاکہ جو ہے ذہن میں چیزیں رہیں۔ چلیے ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے کرشن چندر کی پیدائش وفات کی۔ تو کرشن صاحب کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو پنجاب میں، نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ یہ ہو گیا کرشن چندر کی پیدائش اور وفات۔ اب ان کا جو داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے ہم وحشی ہیں، یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ 1948 عیسوی میں ہم وحشی ہیں شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ ہم وحشی ہیں 10 افسانوں پر مشتمل افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کی پیدائش 1914 عیسوی کو نومبر میں پنجاب میں ہوئی، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ لیتے ہیں اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ہمارا، ایک سیکنڈ، آپ کو آپشن نہیں دکھ رہے ہوں گے، چلیے ہاں، صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا، لالا گھاسیٹا رام دل کا چراغ، دوسری موت اندھے۔ باقی جو ہے یہ پہلے دوسرے تیسرے میں آپ دیکھیے گا تو یہاں پہ مکس کیا گیا ہے، لالا گھاسیٹا رام دل کی چراغ، دوسری موت اندھے، یہ سبھی جو ہیں یہ ہم وحشی میں شامل ہیں۔ باقی کچھ جیسے غالیچہ نہیں ہے، کالو بھنگی نہیں ہے، جیکسن ہے، لال باغ ہے، اندھے ہے، دوسری موت امرتسر آزادی سے پہلے ہے، امرتسر آزادی کے بعد ہے، لیکن غالیچہ نہیں ہے۔ اسی طرح 2 فرلانگ لمبی سڑک یہ بھی نہیں ہے، مہالکشمی کا پل بھی نہیں ہے، بالکونی بھی نہیں ہے، تائی اسیری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ہمارا رائٹ آپشن جو ہے چوتھا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے 2 زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح جو ہے زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔
جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا تیسرا، بی اور سی۔ عشق سے طبیعت نے زست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ تو بی اور سی یعنی کہ تیسرا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ اشعار کن کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر ڈیس کیا، تکلم تبسم ترہم یا توہم۔ جی، تو یہاں پہ آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا تبسم۔ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر جو ہے ڈیس کیا یعنی تبسم کیا۔ اس کا بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اشعار کن کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ تحریک و رجحان اور اس سے وابستہ شخص کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی، مخدوم 1908 سے 1969 والے، اختر شیرانی 1880 سے 1943 والے، اچھا اختر شیرانی ہے، یہ محمد شیرانی 1880 سے 1986 والے ہیں محمد شیرانی، اختر شیرانی۔ چلیے ان کی پیدائش و وفات آپ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں۔ شمشیر رحمان فاروقی 1935 سے 2020 والے ہیں۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے چوتھا، جدیدیت۔ یہ شمشیر رحمان فاروقی اس سے وابستہ تھے۔ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے مولوی سمیع اللہ۔ رومانوی تحریک سے وابستہ اختر شیرانی تھے، اور ترقی پسند تحریک سے مخدوم۔ تو یاد رکھیے گا، جدیدیت شمشیر رحمان فاروقی سے وابستہ تھے، مولوی سمیع اللہ علی گڑھ سے وابستہ تھے، اور رومانوی تحریک سے اختر شیرانی وابستہ تھے، اور ترقی پسند تحریک سے مخدوم محی الدین صاحب۔ صحیح جواب چوتھا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب بتانا ہے۔ یہ ادارے ہیں، ادارے کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتائیے گا۔ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ۔ جی، صحیح جواب جو ہے یہ ہمارا چوتھا ہے۔ سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، پھر جدیدیت آتا ہے۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ فوٹوگرافر کے مصنف کون ہیں؟ اقبال مجید، غیاث احمد گدی، قرۃ العین حیدر، یا پھر خواجہ احمد عباس؟ بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے پیدائش وفات کی۔ اقبال مجید یہ ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل افسانہ نگار ہے، اور ان کا افسانی مجموعہ ہے اقبال مجید صاحب کا تماشا گھر۔ تو اس کے بھی بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اقبال صاحب کی پیدائش مراد آباد میں 1934 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1934 عیسوی کو مراد آباد میں، مراد آبادی بھوپالی ہیں یہ، اور وفات 2019۔ مراد آبادی بھوپالی 1934 سے 2019 والے اقبال مجید، ٹھیک ہے، ایسے یاد رکھیے۔ اور اس کے بارے میں ذکر کریں، ان کا جو افسانی مجموعہ تماشا گھر ہے، تماشا گھر ان کا جو افسانی مجموعہ ہے، یہ کب شائع ہوا؟ تو 2003 میں شائع ہوا ہے۔ 2003 میں شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 12 افسانے شامل ہیں۔ اوکے، غیاث احمد گدی کے دیکھتے ہیں۔ غیاث احمد گدی یہ بھی ہماری UGC نیٹ کے نصاب میں شامل افسانہ نگار ہیں، اور ان کا جو افسانی مجموعہ ہے بابا لوگ، اس کے بھی بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا پیدائش اور وفات دیکھ لیتے ہیں۔ تو غیاث صاحب کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں، 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں یہ پیدا ہوئے، اور وفات غیاث صاحب کی 1986 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1928 سے 1986 والے ہیں یہ۔ غیاث احمد گدی جھارکھنڈی ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو ایسے یاد رکھنے کے لیے میں بول رہا ہوں، جھارکھنڈی، غیاث احمد گدی جھارکھنڈی۔ اور ان کا جو افسانی مجموعہ ہے آپ کو معلوم ہوگا بابا لوگ، بابا صاحب ہیں یہ، بابا لوگ ان کا افسانی مجموعہ ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور بابا لوگ کی جو سنِ اشاعت ہے وہ 1969 عیسوی میں ہوئی ہے۔ بابا یہ بہت پرانے چاول ہیں، اس لیے 1969۔ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ تماشا گھر میں 12 اور بابا لوگ میں 9۔
اب قرۃ العین حیدر کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر یہ آپ کے UGC نیٹ نصاب میں شامل ناول نگار بھی ہیں، اس کے علاوہ افسانہ نگار بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہاں ہوئی ہے قرۃ العین حیدر کی پیدائش، تو علی گڑھ میں، علی گڑھی ہیں یہ قرۃ العین حیدر علی گڑھی۔ 1927 سے 2007 والی ہیں، نویڈا میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب بات کریں ان کی افسانوی مجموعہ اور ناول کی، تو افسانوی مجموعہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرۃ العین حیدر کا جو افسانوی مجموعہ ہے روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار جو ہے ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ روشنی کی رفتار جو ہے یاد رکھیے گا 18 افسانوں پر مشتمل ہے۔ 18 افسانوں پر مشتمل یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ افسانوی مجموعہ 1982 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1982 عیسوی میں یہ افسانوی مجموعہ شائع ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں قرۃ العین حیدر کے ناول کی، تو آگ کا دریا ان کا بہت ہی مشہور اور شاہکار ناول ہے۔ آگ کا دریا، آگ کا دریا، تو آگ کا دریا جو ہے ان کا مشہور ناول ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اور یہ آگ کا دریا جو ہے 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کتنے فصلوں پر مشتمل ہے آگ کا دریا، تو آپ نے بتانا ہے آگ کا دریا جو ہے وہ 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ 101 ابواب ہیں اس میں، اور ادوار پوچھا جائے تو ادوار 4 ہیں، ٹھیک ہے، 4 ادوار، 101 ابواب، 1959 میں شائع۔ اب بات کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس کی۔ خواجہ احمد عباس یہ نیٹ کے نصاب میں شامل افسانہ نگار ہیں، ان کی افسانوی مجموعہ شامل ہے ایک لڑکی، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش وفات دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو، یہ جون یاد رکھیے گا، جون 1914 عیسوی میں جو ہے ان کی پیدائش پانی پت میں۔ مولانا الطاف حسین علی کے رشتہ دار ہیں، بلکہ ان کے کوئی بھانجے وغیرہ کچھ لگتے ہیں۔ 1914 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں پانی پت میں، اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا جو افسانوی مجموعہ شامل ہے آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں، وہ ہے ایک لڑکی، ایک لڑکی، ایک لڑکی، یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں جو افسانے شامل ہیں وہ ہیں آپ کے ایک لڑکی میں جو ہے 10 افسانے شامل ہیں۔ ایک لڑکی میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں، اور یہ افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو 1942 میں شائع ہوا۔ تو اقبال مجید کے بارے میں ہم لوگ ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلے 1934 سے 2019 والے تماشا گر افسانوی مجموعہ، 12 افسانے شامل، 2003 میں شائع ہوا۔ آپ کا ایک طرح بہت اچھا طریقے سے جو ہے ریویژن ہو جائے گا یہاں۔ چلیے، غیاث احمد گدی 1928 سے 1986 والے، بابا لوگ، ان کا افسانوی مجموعہ 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ بابا لوگ 1969 میں شائع۔ قرۃ العین حیدر 1927 سے 2007 والی، ان کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار 1982 میں شائع۔ 18 افسانے شامل ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک داخل نصاب ناول ہے آگ کا دریا جو 1959 میں شائع ہوا۔ 4 ادوار ہیں اور 101 ابواب پر مشتمل ہے آگ کا دریا۔ خواجہ احمد عباس 1914 سے 1987 والے، ایک لڑکی، ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ 10 افسانے ہیں اس میں، اور 1942 میں شائع ہوا ایک لڑکی۔ جی، تو افسانہ فوٹوگرافر کے یہاں مصنف کا نام بتانا تھا۔ جی، افسانہ فوٹوگرافر جو ہے قرۃ العین حیدر کا ہے، اور یہ انہی کے افسانے مجموعہ جو ہے روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ چلے جی ساتھیوں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ تو اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز موازنہ انیس الدبیر سے ہوتی ہے۔ 1907 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی وجہ سے جو ہے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد پڑی تھی۔ تو یہ ایک نمونہ ہے موازنہ انیس الدبیر اردو میں تقابلی تنقید کا۔ تو صحیح جواب تیسرا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
اچھا، یہاں جو کتابیں دیے گئے ہیں جیسے شعر العظم وہ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ تنقید شعر العظم محمود شیرانی کی کتاب، موازنہ انیس تدبیر شبلی اور رد الموازنہ میر افضل علی کا کتاب ہے۔ اگلا سوال، سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریہ کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی؟ آنند وردھن، ابھینو گپت، آچاریہ شنکو یا پھر بھاما؟ تو یاد رکھیے گا، سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریہ کے لیے جانے جاتے ہیں آنند وردھن، پہلا اس کا صحیح جواب ہے۔ کئی دفعہ جو ہے UGC نیٹ میں جو ہے پوچھا گیا یہ سوال۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے یہاں دو صحیح زمرہ بتانا ہے۔ تو پہلا ہے 19ویں صدی کی دو داستانی مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہیں۔ بی میں ہے سیر البیان، اس میں با مسمہ نہیں ہے۔ سی میں ہے گلزار نسیم، دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے۔ اور ڈی میں ہے نجم النساء، مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ تو یہ تو مجھے بالکل درست لگ رہا ہے ڈی والا۔ اور اس کے علاوہ سیر البیان اسم با مسمہ ہے، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ گلزار نسیم دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت، یہ بھی غلط ہے۔ 19ویں صدی کی دو مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہے، یہ بھی درست ہے۔ اے اور ڈی آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اے اور ڈی جو ہے رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ گلزار نسیم دہلی میں نہیں بلکہ لکھنؤ میں ان کی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ دہلی کے مشہور مثنویوں میں نہیں بلکہ لکھنؤ کے مشہور میں نہایت اہم ہے، تو اس لیے یہاں سے یہ غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا اے اور ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئے۔ اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ کنایا، مجاز مرسل، حسن تعلیل، مبالغہ؟ تو یاد رکھیے گا اس شعر میں جو ہے حسن تعلیل کا جو ہے پایا جا رہا ہے۔ حسن تعلیل وجہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، جس شعر میں اگر وجہ بیان کی جائے تو وہ حسن تعلیل کہلاتی۔ تو سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئے۔ اس شعر میں جو ہے وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ چلیے اگلا سوال، ان میں سے کس شاعر نے دو تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مرزا اسد اللہ خان غالب نے دو تخلص استعمال کیے ہیں۔ ان سبھی کے پیدائش وفات آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں فٹافٹ لکھ کر بتائیں۔ خواجہ احمد ہو گیا ہے مومن 1880 سے 1952 والے ہیں، شاد 1846 سے 1927 والے ہیں، اور اسد اللہ خان غالب 1797 سے 1869 والے ہیں۔ چلیے خواجہ احمد عباس کا بتائیے گا۔ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ گودان، بستی، ایک چادر میلی سی، یا پھر آگ کا دریا؟ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، جی اس جملے سے ناول ایک چادر میلی سی سے آغاز ہوتا ہے۔ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے جو ہے ناول ایک چادر میلی سی کا آغاز ہوتا ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف جو ہیں راجندر سنگھ بیدی صاحب کی جو پیدائش ہے وہ سپٹمبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات جو ہے ان کی ممبئی میں جو ہے 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی یہ ناول ایک چادر میلی سی کے لیے بہت ہی مشہور ہوئے، اور ان کا ایک داخل نصاب افسانوی مجموعہ بھی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ بھی ان کا بہت ہی مشہور افسانوی مجموعہ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 9 افسانوں پر مشتمل یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ 1965 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے، صحیح جوڑ بتانا ہے جی۔ ویسے یہاں شوکت سبزواری کی پیدائش آپ دیکھ لیجئے گا، سید احتشام حسین کے بھی ذکر کریں گے۔ شوکت سبزواری کی جو پیدائش ہے وہ 1905 ہے۔ 1905 عیسوی میں شوکت سبزواری پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال سے میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات جو ہے ان کی کرناٹک میں شاید ہوئی ہے 1973 عیسوی کو۔ 1905 سے 1973 والے ہیں۔
एहतशाम 1912 से 1972 वाले हैं। सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ये कब से कब वाले हैं, तो 1905 से 1962, 1965 शौकत सब्ज़ारी की भी पैदाइश है। और मोहिउद्दीन क़ादरी आप रिलेट कर लीजिएगा, शौकत सब्ज़ारी और मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर 1905 वाले हैं ये लोग। तो सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश 1905 ईस्वी को हुई है और वफ़ात क़ादरी साहब की 1962 ईस्वी में श्रीनगर का शहर हैदराबाद में इनकी पैदाइश है और वफ़ात 1962 ईस्वी में। मसूद हुसैन ख़ान 1919 से 2010 वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम सही जवाब देख लेते हैं साथियों। हिंदुस्तानी लिसानियात इस किताब के खालिक कौन हैं, तो सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़ारी की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका तो सैयद एहतशाम हुसैन। हिंदुस्तानी लिसानियात, सिर्फ हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतशाम। दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़ारी और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 मसूद हुसैन ख़ान। सही जवाब चौथा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन ख़ान की मुरत्तब करदा है। रशीद साहब की पैदाइश 1925 ईस्वी को शाहजहाँपुर में और वफ़ात 2006 ईस्वी को शाहजहाँपुरी में। तो रशीद हसन ख़ान ने जो है फ़साने अजायब को मुरत्तब किया है। दूसरा सही जवाब है। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। पहला ज़ुमरा क्या कह रहा है कि आइंदा ज़माना ससैयद का मज़मून है। बी में है हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की और सी में चारपाई मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की। डी में ग़ुबार ख़ातिर ख़ुतूत की मजमूई तादाद 24 है। तो ये दुरुस्त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ख़ुतूत का मजमुआ है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ज़िक्र किया था। और आइंदा ज़माना ससैयद का मजमून है क्या, जी बिल्कुल। और हयात जावेद जो है ये ख्वाजा अल्ताफ़ नहीं, आइंदा ज़माना से हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में लिखा, यानी सर सैयद की सवानी उम्री किताब है। तो बी और डी राइट ऑप्शन आपका जो है तीसरा हो जाएगा। आइंदा ज़माना जो है ये आइंदा ज़माना जो है मोहम्मद फजलुर रहमान की तख्लीक़ है। गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद का है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद का है, लेकिन आइंदा ज़माना किन का है, तो मोहम्मद फजलुर रहमान। आइंदा ज़माना किन का है, तो मोहम्मद फजलुर रहमान। आइंदा ज़माना मोहम्मद फजलुर रहमान का है मज़मून। आइंदा ज़माना मोहम्मद फजलुर रहमान और गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद। हयात जावेद ये है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, जो सर सैयद की सवानी उम्री है। और चारपाई मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का नहीं है, रशीद अहमद सिद्दीक़ी का है। तो इस एतबार से सही गलत। सही जवाब तीसरा। अगला सवाल, सिंध के एतबार से ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। चलिए, आखिरी तोहफ़ा वारदात ज़ादा है राह मुंशी प्रेमचंद के हैं। और पतझड़ की आवाज़ रोशनी की रफ्तार ये अफसानी मजमूए हैं। पतझड़ की आवाज़ रोशनी के और शीशे का घर क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। तो इस एतबार से ए सी राइट ऑप्शन आपका चौथा है। हम वैशी हैं कृष्णचंद्र का है। 3 गुंडे ये भी कृष्णचंद्र का है, लेकिन शिकस्त जो है ये नाविल है कृष्णचंद्र का। यहाँ सिंध के एतबार से पूछा गया, तो इस एतबार से बी गलत। टेढ़ी लकीर, अच्छा इसी वाले भी अफसानी मजमूए हैं, लेकिन ए वाले जो है ये भी अफसानी मजमूए हैं। तो इस एतबार से ये ए और सी दुरुस्त हो रहा। टेढ़ी लकीर नाविल है, ज़िद्दी भी नाविल है, चौथी का जोड़ा ये अफसानी मजमूआ है। ठीक है, तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लीजिए यहाँ चौथी का जोड़ा जो है इसमें चुगताई का अफसानी मजमूआ है।
اگلا سوال، شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی تلاش کرنی ہے۔ اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے پیدائش وفات کی۔ تو نذیر صاحب کی پیدائش 1740 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 1740 عیسوی میں کہاں ہوئی ہے نذیر کی؟ تو یاد رکھیں گے نذیر اکبر آبادی کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1830 عیسوی کو دہلی میں ہے، یعنی آگرہ میں نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئی اور وفات 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ اب یہاں شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو صحیح زمرہ بتانا ہے۔ تو شعر آشوب یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا نہیں ہے، نذیر کا ہے۔ خاک ہند یہ برج نارائن چکبست کا ہے، درست ہے۔ علامہ اقبال کا لالۂ صحرائی ہے، یعنی سی ڈی آپ کا صحیح جواب تیسرا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے شعر کی طرف خطاب یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے، اور شعر آشوب نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ تو یہ والا دیکھ لیجئے گا، یہ کنفرم ہو جائیے گا، شعر کی طرف خطاب کہ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے کہ نہیں۔ باقی شعر آشوب یہ کنفرم ہے نذیر کا ہے۔ باقی پنڈت برج نارائن چکبست کا خاک ہند، لالۂ صحرائی علامہ اقبال کا۔ اگلا سوال، تذکرہ ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو فتح علی گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں یہ تذکرہ ہے۔ اگلا سوال، ایمرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مصنف کا نام بتائیے گا۔ تو ایمرجنسی کے پس منظر میں یہ ڈرامہ لکھا گیا تھا زحاک، 1977 عیسوی میں یہ عصری ادب میں شائع ہوا، اور کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوا ہے۔ 6 مناظر پر مشتمل یہ ڈرامہ ہے محمد حسن کا، اور یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں یہ لکھا گیا تھا ڈرامہ زحاک۔ اور محمد حسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی ہے، 1910 نہیں 1926 عیسوی میں ہوئی ہے، 2010 میں وفات ہے ان کی۔ 1926 عیسوی میں مراد آباد میں پیدائش ہوئی، اور وفات 2010 عیسوی کو جو ہے ان کی دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی ساتھیوں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صنف کے اعتبار سے یہاں دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے، صنف کے اعتبار سے بتانا ہے۔ دیکھیں، میلہ گھومنی، ہاتک، جیلا وطن، بچی ففی، یہ صنفی اعتبار سے افسانے ہیں۔ فائر ایریا، بستی، اداس نسل گودان، یہ صنفی اعتبار سے ناول ہے، یعنی کہ اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ میلہ گھومنی یہ کن کا ناول ہے؟ تو یہ علی عباس حسینی کا افسانی مجموعہ ہے، بلکہ افسانہ بھی ہے اسی نام سے۔ ہتک جو ہے یہ منٹو کا افسانہ ہے۔ بچی فوفو جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، بچو فوفی جیلا وطن جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا۔ ایک سیکنڈ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ میلہ گھومنی علی عباس حسینی کا، جیلا وطن سعادت حسن، ایک سیکنڈ، ہتک، ایک سیکنڈ، میلہ گھومنی علی عباس حسینی، ہتک سعادت حسن منٹو، جیلا وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ، اور بچھو فوفی عصمت کا افسانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا صحیح ہے۔ کفن منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ حسن اور حیوان، یہاں جو دیا ہے حسن اور حیوان، یہ بتائیے گا یہ کن کا ہے۔ باقی ایک چادر میلی سے یہ ناول ہے، کفن تو افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے یہیں غلط ہو جاتا ہے بھی۔ باقی آگ کا دریا یہ بھی ایک ناول ہے۔ حسن اور حیوان میرے خیال سے یہ عصمت چغتائی کا شاید ہے، حسن اور حیوان۔ چلیے آپ مجھے اس کو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا حسن اور حیوان کن کا ہے۔ چلیے، صرف ایک سگریٹ، پان شاپ، بڑے گھر کی بیٹی۔ تو صرف ایک سگریٹ، پان شاپ، بڑے گھر کی بیٹی، ایک سیکنڈ، بڑے گھر کی بیٹی جو ہے یہ منشی پریم چند کا ہے، اور صرف ایک سگریٹ، پان شاپ یہ میرے خیال سے بیدی کا ہے، ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ ٹیڑھی لکیر ناول ہے، باقی افسانے ہیں، بڑے گھر کے بیٹے۔
اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ تو انشاءاللہ خان انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی کو ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے، خالص ہندی زبان۔ اگلا سوال، اچھا، رانی کیتکی کے حوالے سے کچھ نکات ہیں یہاں۔ انشاءاللہ خان انشاء نے اسے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں تحریر کیا۔ مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ انشاءاللہ خان انشاء کا اس کے حوالے سے ایک مشہور قول ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں اور وفات 1817 عیسوی۔ اگلا سوال، ان میں سے کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ جی، تو ان سبھی کے پیدائش وفات کا ہم لوگوں نے ذکر کر لیا تھا، ویسے سرسری نظر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ فیض احمد فیض 1911 سے 1984، اختر علی مان 1915 سے 1996، نون میم راشد یہ کب سے کب والے ہیں؟ تو یہ 1910 سے 1975 والے، میرا جی 1912 سے 1949 والے۔ تو یاد رکھیے گا اس سوال کا جو صحیح جواب فیض احمد فیض ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری جو ہے رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ رومان اور انقلاب کا حسین سنگم جو ہے فیض احمد فیض کی شاعری کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، فیض احمد فیض کی شاعری کو رومان اور انقلاب کا حسین سنگم کہا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، فیض کے تعلق سے کچھ یہاں نکات ہیں، جیسے کہ ان کے 7 شعری مجموعے ہیں، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ریویژن ہو جائے گا ہمارا۔ نقش فریادی ان کا پہلا ہے، 1941 میں شائع ہوا۔ دست صبا 1952، زندہ نامہ تیسرا ہے 1956، دست تہ سنگ یہ بھی 1956، یہ دونوں یاد رکھیے گا، 1956 زندہ نامہ دست تہ سنگ۔ سروادی سینا 1971، شام شہریارہ 1978، میرے دل میرے مسافر 1981، اور ایک ان کا خود نوشت ہے محو سال آشنائی 1980 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 33، کون سی تصنیف مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو مصنف کی زندگی میں جو ہے انگریزی میں ترجمہ باغ و بہار ہو گئی تھی۔ میر امن کا یہ بہت ہی مشہور ہے جو ہے کتاب ہے باغ و بہار۔ میر امن کے تعلق سے بات کریں تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 1732 عیسوی میں ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1808 عیسوی کو کلکتہ میں۔ یہ کتاب جو ہے میر امن نے جو ہے لکھی تھی 1802 میں، 1802 عیسوی میں جو ہے اسے مکمل کیا تھا، اور اس کی اشاعت جو ہے دوستو وہ 1804 عیسوی میں ہوئی ہے۔ میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی تھی، تو پہلا باغ و بہار، اور اس کے علاوہ گنج خوبی جو ہے انہوں نے لکھی تھی۔ گنج خوبی کہا جاتا ہے کہ یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے، لیکن UGC جو ہے وہ اخلاق محسنی کا ترجمہ مانتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو اور باقی باغ و بہار کے بارے میں اور ذکر کریں تو باغ و بہار یہ میر امن کی تبازات نہیں ہیں، یہ بھی میر محمد حسین عطا خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے اخذ کیا گیا ہے۔ 9 طرز مرصع 1775 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، تو اسی سے جو یہ اخذ کیا گیا، اور یہ خود کتاب جو ہے 9 طرز مرصع فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میں یہ اس کتاب میں جو ہے دلی کی معاشرت پائی جاتی ہے، دلی کی معاشرت جو ہے اس میں پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار جو ہے اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ یہ سید عبداللہ یہ سائنٹیفک نقاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائے۔ اس کے علاوہ جو ہے احتشام حسین نے بھی کہا تھا کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے۔ احتشام صاحب نے باغ و بہار کے تعلق سے کہا تھا کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ یاد رکھیں گے، میر امن نے یہ بات کہی تھی، اور اس کے کچھ اہم کردار ہیں، اس کے بھی بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اہم کردار میں جو ہے وہ ہو جائے گا خواجہ احمد عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر،
اس کے علاوہ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، یہ پہلے درویش کے کردار ہیں، یہ بھی ترتیب یاد رکھیے گا، ترتیب بہت یہ پوچھا جاتا ہے۔ پہلے درویش میں خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر۔ خواجہ عیسیٰ سیدی یوسف، خواجہ عیسیٰ سیدی یوسف ایسے یاد کر لیجیے گا، پہلے میں آتے ہیں۔ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، حاتم، نوفل، بیدار بخت، بیرور، یہ دوسرے درویش میں آتے ہیں یہ کردار۔ خواجہ سرپرست، بیرہ مند، وزیرزادی، یہ بادشاہ آزاد بخت کے قصے میں آتے ہیں۔ تیسرے درویش میں بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاح، یہ تیسرے درویش کے قصے میں آتے ہیں۔ چوتھے میں سب سے مشہور ہے یہ، اور یہ اکثر یہی پوچھا جاتا ہے، روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال، یہ چوتھے درویش کے قصے میں آتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول بتانا ہے، تو آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول امراؤ جان ادا 1899، تو یہ آپ بیتی کے طرز میں لکھا گیا تھا ناول۔ امراؤ جان ادا کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو امراؤ جان ادا جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا نے جو اسے لکھا تھا، یہ جو ہے 25 فصلوں پر مشتمل ہے، 25 حصوں پر یہ مشتمل ناول ہے امراؤ جان ادا، جو 1899 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور مرزا ہادی رسوا کی جو پیدائش ہے وہ 1858 عیسوی کو ہی ہے، لکھنؤ میں، 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کی پیدائش، اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ اگلا سوال، یہاں سب کچھ دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہے فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی، 25 حصوں پر مشتمل۔ اس کے علاوہ مرزا ہادی رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں ہوتا ہے۔ مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء میں شیخ صاحب، پنڈت صاحب، خان صاحب، آغا صاحب، یہ پوچھا جاتا ہے، آپ کے آپشن میں دیے جائیں گے، اور یہ سبھی آپشن میں اگر ہوں تو آپ ٹک کر دیجیے گا۔ مشاعرے میں شریک ہونے والے شیخ صاحب، پنڈت صاحب، خان صاحب، آغا صاحب، شیخ صاحب والا زیادہ پوچھتا ہے۔ اور امراؤ جان ادا کے اہم کردار میں خانم جان، دلاور خان، رامدئی، بسم اللہ جان، گوہر مرزا مشہور کردار ہے، کریم راشد، اس کے علاوہ راجہ دھیان سنگھ، بوا حسینی بھی بہت مشہور کردار ہے، نصیباً پیر بخش وغیرہ امراؤ جان ادا کے اہم کردار۔ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو انگریزی کی شعری روایت کا پرتو فراق گورکھپوری کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ فراق گورکھپوری کے غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے انگریزی کی شعری روایت کا پرتو فراق گورکھپوری کے غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو ہی ہے۔ فراق گورکھپوری کی وفات جو ہے 1982 عیسوی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، فراق کی شاعری کی خصوصیت جو ہے وہ رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے فراق گورکھپوری کی شاعری۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کی جو خصوصیت ہے وہ رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، اور انگریزی کے شعری روایت کا پرتو جو ہے فراق گورکھپوری کے غزلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کے جو ہے بہت ہی مشہور ایک مجموعہ ہے غول نغمہ۔ غول نغمہ پر انہیں گیان پیٹھ کا پہلا اردو انعام ملا تھا۔ گیان پیٹھ کا پہلا انعام جو ہے وہ فراق گورکھپوری کو ہی دیا گیا تھا، ان کے غول نغمہ کے لیے۔ غول نغمہ کے لیے جو ہے انہیں 1969 عیسوی میں گیان پیٹھ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اب تک اردو میں 4 لوگوں کو جو ہے مل چکا ہے، تو سب سے پہلے انہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور افسانوی شعری مجموعہ میں تحفہ خوشتر 1922 عیسوی میں شائع ہوا، اور شعلہ ساز 1945، روح کائنات 1945، مشعل 1946، اور روپ ان کا رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ روپ اکثر پوچھا جاتا ہے، صنف کے اعتبار سے پوچھا جاتا ہے کہ صنفی اعتبار سے کیا ہے، تو روپ جو ہے ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ روپ جو ہے فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ ہے، جو کہ 1946 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور فراق گورکھپوری جو ہے اردو کے تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں، یہ تاثراتی نقاد کہے جاتے ہیں، اردو کے تاثراتی نقاد۔ چلیے، کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا جو ہے مولانا الطاف حسین علی کی نظمیں جو ہیں عملی زندگی میں جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ علی کی پیدائش وفات کو پر ذکر ہو چکا ہے، اور کچھ اہم نکات ہے علی کے حوالے سے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ۔
ایک क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो हाली को उर्दू का बर्नौड शाह कहा जाता है। पूछा जाए किसे उर्दू का बर्नौड शाह कहा जाता है तो हाली को। और कॉर्नल हलराइट जो हैं ये कि इनकी सिफारिश पर, कॉर्नल हलराइट की सिफारिश पर 1904 में जो हाली को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। और ये किसके हाथों दिया गया था? हिंदुस्तान के एक थे वाइस रॉय नॉर्थ ब्रोक, तो इन्होंने जो है हाली को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। किनकी सिफारिश पर दिया था? तो कॉर्नल हलराइट की सिफारिश पर दिया था। कब दिया था? तो 1904 ईस्वी में दिया था शमसुल उलमा का खिताब। किसके हाथों? तो वाइस रॉय नॉर्थ ब्रोक के हाथों दिया था। और नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश करने वाले हाली ही हैं। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब सवानी उमरी लिखी थी, यादगार गालिब, गालिब की ज़िंदगी पर, जो 1897 ईस्वी में शाया हुआ ये पूछा जाता है। और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। इसके अलावा हाली की मशहूर किताब है मद्दो जज़्र इस्लाम, जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ। हयात जावेद 1901 ईस्वी में शाया हुआ। ये सैयद अहमद की सवानी उमरी किताब है और ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये बहुत मशहूर किताब है मुक़द्दमा शेर व शायरी, जो 1893 ईस्वी में शाया हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती है? वहाँ सवाल क्या था? तो सवाल था कि किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं, लेकिन यहाँ सवाल क्या किया गया है? किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? तो आपको मालूम होगा अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए जो है वो इन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया था। तो ये अल्लामा इकबाल की नज़में जो है उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं। तो सही जवाब आपका डी है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से कुछ निकात हैं, इनके देख लेते हैं। एक सेकेंड। अल्लामा इकबाल जो है ये प्रोफेसर अर्नल्ड की याद में जो है इन्होंने नज़्म नाले फ़िराक़ लिखी थी। अगर पूछा जाए कि किसकी याद में इकबाल ने नज़्म नाले फ़िराक़ लिखी, तो इनके उस्ताद हैं प्रोफेसर अर्नल्ड, फ़लसफ़ा के उस्ताद थे, तो फ़िलासफ़ी के ये उस्ताद थे प्रोफेसर अर्नल्ड। तो इन्हीं की याद में जो है अल्लामा इकबाल ने नज़्म नाले फ़िराक़ लिखे थे। इसके अलावा जो है हिमाला जो है अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है, जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमाला के उन्वान से शाया हुई। ये इकबाल की पहली नज़्म है हिमाला, और ये मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में, मखज़न जो है ये एक जो है रिसाला है, तो उसी में जो है ये कोहिस्तान हिमालय के उन्वान से शाया हुई। और ये बांगे दरा में हिमालय के ही उन्वान से पहली नज़्म शामिल हुई। ठीक है, पहली नज़्म जो है ये बांगे दरा की पहली नज़्म ये करार दी जाती है। और इसे सवाल भी बनता है कि बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो हिमालय है। तरतीब भी पूछा जाता है, तो तरतीब के एतबार से भी याद रखिएगा, पहला हिमालय है। चलिए, अब बांगे दरा का दिबाचा किसने तहरीर किया? तो अब्दुल कादिर ने। आपको मालूम होगा कि अल्लामा इकबाल के 4 मजमुआ कलाम है, बांगे दरा, बाले जिब्रैल, ज़रब कलीम, अरमगान एजाज़। बांगे दरा 1924 ईस्वी में ये शाया हुआ पहला मजमुआ कलाम। इसके अलावा जो है बाले जिब्रैल 1935 ईस्वी में शाया, और ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में शाया, और अरमगान एजाज़ आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में ये 1938 ईस्वी में शाया हुआ। तो बांगे दरा जो है इसका दिबाचा अगर पूछा जाए तो अब्दुल कादिर जो हैं ये मखज़न जो है, मखज़न इसी के ये मुदीर हैं। तो और अल्लामा इकबाल के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो इन्होंने जो है ये बांगे दरा का दिबाचा लिखा है। बांगे दरा का दिबाचा जो है अब्दुल कादिर सरवरी ने तहरीर किया है, जो मखज़न के जो है मुदीर थे। अब यहाँ देखिएगा, हिंदू पाक में अल्लामा इकबाल की 100 साला जो तकरीबात थी वो 1977 ईस्वी में मुनाकिद हुई थी। मुनाकिद जो है 1977 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी पूछा गया था। और मियाँ नज़ामुद्दीन ने अल्लामा इकबाल को मलिक शुरा का खिताब 1901 ईस्वी में दिया था, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। और एक अल्लामा इकबाल की नस्री तसनीफ़ है इल्मुल इक़्तिसाद, इसे भी ज़हन में रखिएगा। अगला सवाल, मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? तो सभी को मालूम होगा ये अकबर इलाहाबादी के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता है। सही जवाब आपका हो गया।
اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو مجموعہ نغز جو ہے یہ تذکرہ ہے، قدرت اللہ شوق کا مجموعہ نغز۔ کچھ تذکرہ ہیں دوستو یہاں پہ جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو فٹافٹ یہاں کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ نکات الشعراء یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے میر تقی میر کا، مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کیا، اور اس کی سال تصنیف جو ہے 1751 سے 52 ہے۔ گلشن گفتار یہ خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے، اور یہ پہلا دکنی تذکرہ قرار دیا جاتا ہے۔ گلشن گفتار کو پہلا دکنی تذکرہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی جو سال تصنیف ہے وہ 1752 ہے۔ تحفۃ الشعراء یہ افضل بیگ کاکشال کا ہے، اس کی سن تصنیف 1752۔ مخزن نکات یہ قیام الدین قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے، اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ ریختہ گویان بھی بہت مشہور تذکرہ ہے، اس کی سال تصنیف 1753 ہے۔ ریختہ گویان فتح علی گردیزی کا ہے، اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے جو ہے مرتب کیا۔ اکثریت جو ہے مولوی عبدالحق کی مرتب کردہ تذکرہ ہیں۔ چمنستانی شعراء کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، اور یہ بہت ہی مشہور ہے چمنستانی شعراء، پوچھا جاتا ہے اکثر۔ لکشمی نارائن شفیق کا ہے۔ طبقات الشعراء بھی بہت پوچھا جاتا ہے، قدرت اللہ شوق کا ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ شعرائے اردو جو میر حسن کا ہے، تذکرہ شعرائے اردو، تذکرہ شعرائے اردو تو بہت ہی مشہور ہے، 1744 اس کی سال تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ گل عجائب اسد علی خان تمنا کا ہے، اسے بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصیفی کا ہے، 1847 سے 1824 والے کا، اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ ریاض الفصحہ غلام حمدانی مصیفی کا۔ عقد سریہ اگین غلام حمدانی مصیفی کا تذکرہ۔ تو تذکرہ ہندی، ریاض الفصحہ، عقد سریہ، ان سبھی تذکروں کو غلام حمدانی یہ مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، اور تینوں تذکرے جو ہیں غلام حمدانی مصیفی کے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی مشہور تذکرہ ہے گلشن ہند جو مرزا علی لطف کا لکھا ہوا ہے، اور یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ قرار دیا جاتا ہے گلشن ہند، یعنی مرزا علی لطف کا لکھا ہوا تذکرہ کو۔ شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھیے گا شعرائے اردو کے تذکرے اس کتاب کے خالق ہیں حنیف نقوی، ٹھیک ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے حنیف نقوی کا یہ تذکرہ ہے۔ حنیف نقوی صاحب کی پیدائش اور وفات دیکھ لیتے ہیں، اور ان کی کچھ تصنیف ہے جن سے سوالات بنتے ہیں۔ تو پیدائش وفات تو نہیں پوچھتا ہے، لیکن ویسے دیکھ لیجئے 1936 میں پیدا ہوئے، 2021 میں وفات، اور مشہور کتاب غالب کے تعلق سے ہے، تو یاد رکھیے گا غالب اور جہان غالب، غالب احوال و آثار، غالب کے فارسی خطوط، تلاش و تعارف، غالب کی چند فارسی تصانیف، مرزا غالب پنج آہنگ۔ تو یہ حنیف نقوی صاحب کی کتاب، ان کا تذکرہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے، پوچھا گیا تھا نیٹ میں، شعرائے اردو کے تذکرے حنیف نقوی۔ چلیے اگلا سوال، دلی اور دل کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا؟ تو دلی اور دل کا مرثیہ میر درد کے شاعری کو کہا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا دلی اور دل کا مرثیہ جو ہے میر درد کی شاعری کو کہا گیا تھا۔ دلی اور دل کا مرثیہ میر درد کی شاعری کو کہا گیا تھا۔ میر درد، میر تقی میر ہیں یا میر درد ہیں؟ میرے خیال سے تو میر تقی میر ہونا چاہیے، دلی اور دل کا مرثیہ میر درد ہونا چاہیے، بھی نہیں ہوگا۔ میر تقی میر تو آگرہ میں پیدا ہوا، وفات لکھنؤ میں ہوا، تو یہ تو ہوں گے نہیں۔ دلی اور دل کا، دلی پہ راز کرنے والے شاعر یہی ہیں، کیونکہ یہ دلی کے علاوہ اور کہیں نہیں گئے تھے، تو یہی ہونے چاہیے۔ چلیے آپ مجھے بتائیے گا میر تقی میر یا میر درد ہوگا، کون سا صحیح جواب ہے؟ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، ان میں صحیح شعر مکمل کرنا ہے، صحیح شعر بتانا ہے۔ تم آئے ہونا شب انتظار گزری کے بعد والا مصرع کیا ہوگا؟ وقت میرے خیال سے زیادہ ہو جائے گا، اگر سوال کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ 85 کیا جائے یا پھر 100 مکمل کیا جائے؟ وقت لگے تو لگے، کیونکہ جو ہے امتحان کے دن بہت ہی نزدیک آنے والے ہیں، اور وقت گزرتے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، تو میرے خیال سے وقت پر ہی کام کر لیا جائے تو زیادہ صحیح ہے، جیسے آپ لوگ کہیے۔ چلیے پہلے اس سوال کا جواب بتائیے۔
اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے یہ کن کا شعر ہے؟ جی، تو تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ یہ فیض احمد فیض کا بہت ہی مشہور شعر ہے، اور یہ ان کے مجموعہ دست صبا 1952 میں شامل ہے۔ دست صبا کو فیض احمد فیض نے اپنے بیوی کلثوم کا نام منسوب کیا ہے۔ تو تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، فیض احمد فیض کے مجموعہ دست صبا میں شامل ہے۔ دست صبا کو فیض احمد فیض نے کس کے نام سے منسوب کیا ہے؟ تو اپنی بیوی کلثوم کے نام منسوب کیا ہے، اور دست صبا کا منظر عام پر ہے تو 1952۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ شعر بتانا ہے کن کا ہے۔ اس کے پہلے یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں، فانی فراق کا تو ہو چکا ہے، حسرت کے بارے میں فیض کا بھی ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے فانی بدایونی کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی، اور فانی بدایونی کی جو وفات ہے وہ 1941 عیسوی ہے۔ 1941 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا حیدرآباد میں۔ شوکت علی ان کا اصل نام تھا، پہلے انہوں نے شوکت بھی تخلص استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، تو فانی بدایونی، شوکت علی خان فانی بدایونی۔ اور انہیں ہی یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ یاسیات کا امام، یاسیات کا امام جو ہے رشید احمد صدیقی نے انہیں کہا تھا۔ ان کی شاعری میں زیادہ تر جو ہے غم دیکھنے کو ملتی ہے، یہ غم و الم پہ زیادہ جو ہے یہ شاعری کرتے ہیں، بلکہ کی ہیں انہوں نے، تو اسی لیے جو ہے انہیں رشید احمد صدیقی جو ہے کہا کہ یہ یاسیات کے امام ہے۔ یاسیات کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، غم الم۔ تو یہ بات یاسیات کا امام والا جو لقب ہے یہ انہیں رشید احمد صدیقی نے دیا تھا۔ چلیے، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ حسرت موہانی ہے۔ حسرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے موہان میں۔ 1881 بھی کہیں کہیں آتا ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، اور وفات جو ہے لکھنؤ میں ان کی 1951 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ زین الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو زین الملک جو ہے وہ مثنوی گلزار نسیم کا کردار ہے۔ یاد رکھیے گا، مثنوی گلزار نسیم کا۔ اس سے پہلے والے کلاس میں ایک کال تھا کہ کیا کال تھا، ایک سیکنڈ، کوئی کال تھا، میں نے اس کا غلط جو ہے وہ بتا دیا تھا۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے اسی کلاس میں۔ اس سے پہلے والے کلاس میں وہ میں نے رشید حسن خان یا رشید احمد صدیقی کچھ مسٹیک ہوا تھا اس میں۔ ایک سیکنڈ رک جائیے آپ، ہم وقت دیجیے تھوڑا۔ ہاں، وہ یہ تھا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا۔ تو یہ بات رشید احمد صدیقی نے کہا تھا گلزار نسیم کے تعلق سے، اور ہم نے رشید حسن خان نے بتایا تھا۔ تو رشید حسن اور رشید احمد صدیقی، تھوڑا شروع کا نام جو ہے وہ سملر ہے، تو اسی لیے میں تھوڑا کنفیوز کر گیا تھا، تو آپ درست کر لیجئے گا۔ جو لوگ پچھلے کلاس دیکھیں گے وہ اس کلاس میں اگر ہوں تو وہ درست کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ تو یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے، تو اسے آپ نے درست کر لینا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں گلزار نسیم کے حوالے سے۔ گلزار نسیم چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اکثر جو ہے UGC نیٹ میں اس سے سوال بنتا ہے۔ تو گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے جو ہے 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اس کا کیا قصہ ہے میں اکثر جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کلاس میں، کہ اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا، پھر کیسے کیسے مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال آپ اسے یاد رکھیے گا 1839 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اردو نظم کا لباس، یعنی اردو یہ نظموں کے اعتبار سے ہیں، اردو نظم کا لباس پہنا کر جو ہے یہ دیا شنکر نسیم نے اسے 1839 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور رشید حسن خان نے اسے مرتب بھی کیا تھا۔ اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں
1811 ء میں ان کی پیدائش اور وفات 1845 ء کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کے استاد ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی جو تخلیق نہیں ہے دوستو وہ ہے سپنوں کے دیس میں۔ سپنوں کے دیس میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اختر ارینوی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اختر ارینوی کی یہ کتاب ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے بات کر لیا تھا راجندر سنگھ بیدی کے افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کے، اس کے علاوہ بھولا گرہن، یہ سبھی راجندر سنگھ بیدی کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیدی جو ہے پہلے محسن لاہوری کے نام سے جو ہے کہانیاں لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی پہلی کہانی جو ہے پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی، دکھ سکھ جو ہے پنجابی زبان میں جو ہے ان کی پہلی کہانی تھی، اور یہ پہلے کس نام سے لکھتے تھے؟ تو محسن لاہوری کے نام سے، محسن لاہوری کے نام سے لکھتے تھے۔ لاہوری کیوں لکھتے تھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہیں اپنے آپ کو جو ہے مشہور نہ کرنا چاہتے ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو ترقی پسند تحریک سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ حسن عسکری، آگے آ جائیں۔ حسن عسکری کا تعلق جو ہے ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احتشام، مجنوں، ممتاز، ان سبھی کا جو ہے تعلق ترقی پسند ہے۔ حسن عسکری جو ہیں بلکہ یہ ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان، یہ دو بہت اہم کتاب ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ پہلا بیان کیا ہے کہ امراؤ جنادہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ بی میں شمالی ہند کی پہلی مثنوی کتب مشتری ہے۔ سی میں نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ ڈی میں دیا گیا کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ تو امراؤ جنادہ اردو کا پہلا ناول ہے، نہیں ہے، میرات العروس ہے۔ شمالی ہند کی پہلی مثنوی کتب مشتری ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں۔ شمالی ہند کی پہلی مثنوی کتب مشتری نہیں ہے، کیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ اس سے پہلے والے کلاس میں نے ذکر کیا تھا۔ نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، یہ درست ہے، ابھی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، بلکہ یہ نکات الشعراء فارسی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف پوچھا گیا اردو شاعروں کا، تو اس اعتبار سے یہاں سی صحیح ہے۔ کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف نہیں ہے، اس کے بھی بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، تو یہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور یاد رکھیے کہ نکات الشعراء کے جواب میں فتح علی گردیزی نے تذکرہ ریختہ گویان لکھا تھا، جس میں 98 شعراء کا ذکر ہے، یہ 98 شعراء کا، اور نکات الشعراء میں میرے خیال سے 103 شعراء کا ذکر ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بتانا ہے آپ نے یہ شعر کن کا ہے؟ تو یہ شعر مجروح سلطان پوری کا ہے۔ مجروح سلطان پوری وہی ہیں 1919 سے 2000 عیسوی والے۔ اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی اور وفات 2000 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ اصل نام اسرار الحسن خان تھا۔ مجروح ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے، اور مجروح کو ترقی پسند غزل کا نقیب بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا تھا۔ مجروح سلطان پوری کے داخل نصاب شعری مجموعہ غزل ہے۔ غزل ان کا شعری مجموعہ ہے جس کی ابتدائی 5 کلم آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کا دوسرا مجموعہ ہے مشعل جاں، مشعل جاں، مشعل جاں، مشعل جاں ان کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال۔ امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ دوستو تو امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی جو ہے وہ ایک ڈاکو رہتا ہے، سی اس کا صحیح جواب ہے۔ امراؤ جان ادا کے تعلق سے میں نے ذکر کر لیا تھا۔ اگلا سوال۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا؟ تو صحیح جواب جو ہے اس کا وہ ہے آپ کا جامعہ۔ کفن جو ہے پہلی مرتبہ جامعہ میں جو ہے یہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوع نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مخطوطہ کہتے ہیں، صحیح جواب دوسرا ہے۔ اگلا سوال۔ ان میں صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے، یہ بھی بہت ہی سمپل سا سوال ہے۔ سر سید 1890، یہ تو یہیں غلط۔ غالب 1797، سر سید 1817، حالی یہ صحیح ہے، حالی یہ بھی غلط۔ سر سید 1898، شبلی 94،
اور مولانا آزاد 1809۔ شبلی کا 1914 ہے ہونا چاہیے، 1914 وفات ہے، ٹھیک ہے، 1994 نہیں ہے۔ باقی اگر ویسے یہاں آپ دیکھیے گا تو عالی کا تو 1916 ہے نہیں، شبلی کا 1899 ہے نہیں، آزاد کا 1920 ہے نہیں، تو اسی اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ اے اور ڈی، اے اور ڈی، اے اور ڈی۔ اچھا، صرف ایک ہی بتانا ہے، صرف ایک ہی بتانا، مجھے لگا 2 بتانا تھا۔ پہلا صحیح ہے اے، چلیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے 1994 تو یہ یہیں غلط ہو گیا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جس میں ایک دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ کیا کہا گیا کہ حال اردو کے اہم سوانح نگار ہیں، اور دلیل بتائی گئی ہے کیونکہ انہوں نے حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی جیسی سوانح کتابیں دونوں درست ہیں۔ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، حال اردو کے اہم سوانح نگار ہے اور انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، تو دعویٰ دلیل دونوں درست ہو جائے گا پہلا۔ چلیے اگلا سوال۔ پہلا نہیں ہے کیا؟ دعویٰ صحیح ہے، دلیل بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلا نہیں ہے، پہلے میں نہیں ہے، وہ تیسرے میں دعویٰ صحیح اور دلیل بھی صحیح۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ جی، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا میر تقی میر کے شعر کا مصرع ہے۔ اس کے علاوہ عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا، یہ غالب کے شعر کا مصرع، یعنی اے اور ڈی آپ کا پہلا درست ہے۔ اگلا سوال۔ نباتات، فلزات، فتوحات اور بخارات جیسے قوافی علامہ اقبال کے کس نظم میں استعمال ہوا؟ تو میرے خیال سے یہ لینن خدا کے حضور میں یہ استعمال ہوا ہے، لینن خدا کے حضور میں۔ نباتات، فلزات، فتوحات، یہ قوافی جو ہیں لینن خدا کے حضور میں آپ کے داخل نصاب ہے، اسی میں یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، یہ دوسرا ٹھیک ہے اس کا۔ جی، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط یہاں بتانا ہے۔ جی، تو مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسن خان، اس کے علاوہ جو ہے عبد القادر سروری زبان اور علم زبان، یہ اور بھی رائٹ آپشن آپ یہاں پہلے میں دیکھ لیجئے گا۔ اردو زبان و لسانیات یہ کن کی کتاب ہے؟ تو اردو زبان و لسانیات یہ گوپی چند ارنگ کی ہے۔ اردو زبان و لسانیات گوپی چند ارنگ کی ہیں۔ گوپی چند ارنگ کی پیدائش وقت کیا ہے؟ 1931 سے 1931 سے جی 2022، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی پنجاب میں اردو کیا ہے ان کا؟ نہیں، پنجاب میں اردو تو محمود شیرانی ہے، دکن میں اردو والے ہیں یہ نصیر الدین ہاشمی۔ جی، یہ اردو کی کہانی احتشام صاحب کی 1912 سے نام نہ لکھ کر کے پیدائش وفات لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہیں گے، 1912 سے 1972۔ چلیے اگلا سوال۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ساقی نامہ کا ہے، بہت ہی اچھا نظم ہے یہ ساقی نامہ، تو یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں افسانوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ، بشن سنگھ، اپنے دکھ مجھے دے دو، اندو، اور مہالکشمی کا پل، ایک سیکنڈ، مہالکشمی کا پل شانتا بائی یہ کردار ہے مہالکشمی کا پل میں۔ گلی ڈنڈا، گلی ڈنڈا یہ منشی پریم چند کا ہے، تو گلی ڈنڈا کے جو کردار ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا گیا، صحیح جواب تیسرا ہے۔ اگلا سوال۔ ذیل میں افسانوں اور ان کے مصنفین کے نام، ذیل میں افسانوں اور ان کے مصنفین کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کے یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ چلیے، 2 مزدور، سہیل، پالی ہل کی ایک رات، قرۃ العین، قاتل کی ماں، پریم چند، 2 بھیگی آنکھیں، اقبال مجید۔ آپ کا جو صحیح جواب ہے اس سوال کا وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ 2 مزدور، سہیل، پالی ہل کی رات، قرۃ العین،
قاتل کی ماں جو ہے پریم چند، اور دو بھیگی آنکھیں اقبال مجید۔ اگلا سوال، تاریخی پیدائش کے اعتبار سے یہاں بتانا ہے۔ چلیے تاریخی پیدائش کے اعتبار سے جو میں بتا دیتا ہوں فٹافٹ۔ اس سوال کا جو صحیح جواب تیسرا ہے۔ تاریخی پیدائش کے بعد سے کلیم الدین 1908 میں پیدا ہوئے، احتشام 1912، وزیر آغا 1922، گوپی چندرن 1931۔ چلیے اگلا سوال، وفات بھی دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ پوز کر کے۔ دعوت دلیل سے پھر سے سوال آیا ہے کہ اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں، اور کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی، تو صرف فارسی شاعری کرنے کی وجہ سے یہ عظیم شاعر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے اردو میں بھی بہت شاعری کی۔ تو حالانکہ انہوں نے فارسی میں شاعری کی آغاز کی تھی، لیکن صرف فارسی میں شاعری کرنے کی وجہ سے عظیم شاعر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے خیال سے دعویٰ صحیح ہوگا اور دلیل غلط ہوگا۔ تو دعویٰ صحیح دلیل غلط، دعویٰ صحیح دلیل غلط، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کریکٹ ہے یہ۔ کشتی مسکین و جان پاکو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس شعر میں ساتھی بتانا ہے کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ، کشتی، یہ سبھی جو ہے آپ پکڑ لیجئے۔ ویسے تو وہ آپشن میں نہیں ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ تلمی کے بارے میں بات کر رہا تھا میں۔ تلمی جو کسی مشہور تاریخی شخصیت یا مشہور واقعہ، تاریخی واقعہ کا جو شعر میں بیان آتا ہے یا شعر میں آتا ہے ایسے الفاظ، تو وہ تلمی کہلاتا ہے۔ تو تلمی تو ایسا کچھ اس میں ہے نہیں آپشن میں، تو اسی لیے وہ تو ہوگا نہیں۔ جیسے موسیٰ وہ تاریخی نام ہے، تو اگر آپشن میں تلمی ہوتا تو وہ ہو جاتا، لیکن ہے نہیں، تو پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہوگا۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب حسن تعلیل ہے، وجہ بیان کرنے کو اس شعر میں وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ درج ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ذوق 19ویں صدی کے ایک نہایت بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد لکھے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا عمدہ قصیدہ لکھا۔ دیکھیے اس سوال کا جو صحیح جواب دوستو وہ بی اور ڈی ہے۔ ایک سیکنڈ، بی اور ڈی ہے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا۔ ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، آپ کو معلوم ہوگا۔ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد نہیں لکھے، یہاں غزل کہہ رہا ہے، غزلوں کے علاوہ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد نہیں لکھے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صحیح کیا ہے؟ بی اور ڈی، چوتھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں کہہ رہے سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد نہیں، بلکہ قصائد کے علاوہ یہ غزل لکھی، الٹا لکھا ہے یہاں پہ۔ سودا اور غزل، یہ سودا اور ذوق یہ قصیدہ نگاری کی وجہ سے فیمس ہیں، مشہور ہیں۔ دیکھیں تو یہاں کہا کیا گیا کہ غزلوں کے علاوہ قصائد نہیں، غلط ہے۔ قصائد کے علاوہ ہو سکتے وہ غزل لکھے، حالانکہ کچھ غزل ہیں ان کے مل جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ ویسے رائٹ آپشن آپ کا بی اور ڈی، چوتھا یہاں ہو گیا۔ چلے جی ساتھیو اگلا سوال۔ شعر العجم کی کس جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے؟ تو یہ سوال ابھی بنا تھا میرے خیال سے۔ اس سوال کا صحیح جواب جو ہے ساتھیو جلد 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کی پیدائش کس اپبھرن سے ہوئی ہے؟ تو شورشینی اس کا صحیح جواب ہے۔ اردو کی پیدائش شورشینی اپبھرن سے ہوئی ہے، صحیح جواب ساتھیو پہلا ہے۔ اگلا سوال، ڈرامہ آگرہ بازار کی ابتدا نذیر اکبر آبادی کی کس نظم سے شروع ہوتی ہے؟ تو وہ ہو جائے گا شعر آشوب۔ ابتدا نذیر اکبر آبادی کی نظم شعر آشوب سے شروع ہوتی ہے۔ اگلا سوال، شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ تو سادگی، اصلیت، جوش، اس طریقے کے بات الطاف حسین حالی ہی کرتے ہیں۔ اگلا سوال، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا
تو استعفا مرابا حسرت و یاس، یہ شعر کس کی نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ شعر اکبر الہ آبادی کا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کس کا شمار مشہور محقق میں ہوتا ہے؟ دوستو تو مشہور محقق میں قاضی عبدالودود کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ہاں ٹھیک ہے، مغربی تصور نقد میں کتھارسس کا نظریہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے خیال سے ارسطو ہیں، صحیح جواب بھی ہے یہ ارسطو۔ اگلا سوال، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، آتش، صحیح جواب ہو جائے گا ڈی آپشن۔ دیا شنکر نسیم کے پیدائشات کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے، بھی صحیح جواب ہے۔ رشید احمد کے تعلق سے کچھ نکات ہیں، ایک سیکنڈ، چلیے رشید احمد صدیقی کی پیدائش، ایک سیکنڈ، رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896، وفات 1977۔ رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ خاصی حد تک دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ ایک تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں، الفاظ کی معمولی الٹ پھر سے مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے اہم کتابوں تنزیہات و مضحکہ، تنقیدی کتاب، غالب کی شخصیت شاعری، جدید غزل، خود نوشت آشفتہ بیانی میری۔ رشید احمد صدیقی کے پہلے خاکوں کا گنج ہائے گرامہ جو 1937 میں شائع 16 خاکوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ریڈیائی تقریر کا مجموعہ خواندہ ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا مشہور قول۔ چلیے اور سب بھی کچھ یہاں پہ دیے گئے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ تو امراؤ بیگم یہ غالب کے شریک حیات تھی، ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، اچھا، شمشیر رحمان فاروقی نے 1938 اشعار کی تشریح تفہیم غالب کے نام سے کی، ریویژن کے طور پر دیکھ لیجیے۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، داستان زبان اردو کے بارے میں۔ جی، اس کتاب کے خالق ہیں شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری کی پیدائش 1905 1973، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے۔ داستان زبان اردو، ان کے کچھ اور بھی کتابیں ہیں تو یہاں دیکھ لیجئے گا۔ داستان زبان اردو 1961 میں شائع ہوا، اردو زبان کا ارتقاء اور اردو لسانیت، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اردو لسانیات، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی؟ تو انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ گوشۂ عافیت میں دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی۔ اگلا سوال، بھی صحیح جواب ہے۔ اور دوستوں، منشی پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد جو ہفت وار آواز خلق میں 1903 سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا تھا، اور اسرار معابد جو ہے یہ ان کا پہلا نامکمل ناول ہے۔ اس کے علاوہ شاید منگل سوتر بھی جو ہے نامکمل رہا تھا۔ چلیے اگلا سوال، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام یہاں بتائیے۔ تو سندر لال رہتا ہے، اسے بہت دفعہ سوال بنا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے بھی حوالے سے کچھ یہاں نکات ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا چوتھا افسانی مجموعہ جو 1965 میں شائع ہوا، کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، اور بیدی نے اس کا انتصاب جو ہے، ڈیڈیکیشن جو ہے عالم سرور کے نام کیا ہے۔ افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال، صحیح مصرع بتانا ہے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، اور شاعر کا بھی نام بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ صحیح، یہ جو ہے ولی دکنی کا شعر ہے۔ ولی دکنی صاحب کی پیدائش 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں۔ ان کا لقب جو ہے شمس الدین تھا، اور شیخ نور الدین سے انہوں نے اکتساب فیض کیا تھا۔ 1989 میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا، اور اس کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا۔ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں یہ دہلی گئے ہوئے تھے۔ اگلا سوال، ذہن اشاعت اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ ذہن اشاعت اگر کیجئے اسے تحریر، جی تو کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے، بہادر شاہ، بلکہ یہ بہادر شاہ ظفر کے بہادر شاہ نہیں، ذوق اس کا صحیح جواب ہے، اس کے خالق ہیں ذوق،
ذوق کا قصیدہ کا مطلب یہ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی کے وقت انہوں نے یہ لکھا تھا اور پیش کیا تھا۔ یہ ایک مدحیہ قصیدہ ہے اور اس میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار استعمال ہوئے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر جو ہے ذوق صاحب نے یہ قصیدہ کہا تھا۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمۂ جائے سریر۔ ذوق کی ویسے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1789 عیسوی کو ان کی پیدائش دہلی میں اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی۔ خاقانیہ ہند کا خطاب اگر آپ سے پوچھا جائے ذوق کو کس نے عطا کیا تو اکبر شاہ ثانی نے۔ اکبر شاہ ثانی نے خاقانیہ ہند کے خطاب۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ملک الشعراء کا خطاب کس نے عطا کیا تو ملک الشعراء کا خطاب عطا کرنے والے بہادر شاہ ظفر ہیں۔ بہادر شاہ ظفر۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھی تو میر درد صحیح جواب پہلا ہوگا۔ میر درد کی پیدائش دیکھ لیجئے گا 1721 ہے، 1721 میں پیدا ہوئے، دہلی میں وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی۔ تصوف کے یہ شاعر کہے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، زمانی اعتبار سے میں صحیح ترتیب بتانا ہے تو کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 36 اور مغان حجاز 1938، ڈی اس کا صحیح جواب۔ یہاں زمانی اعتبار بتانا ہے، زمانی اعتبار سے کون سا ترتیب درست ہوگا دوستوں؟ جی چلے سب سے پہلے آبرو کو دیکھ لیتے ہیں۔ آبرو کی پیدائش جو ہے 1683 عیسوی کو گوالیار میں ان کی پیدائش ہوئی تھی آبرو کی، اور وفات جو ہے آبرو صاحب کی 1733۔ اصل نام نجم الدین شاہ مبارک ان کا عرفیت، تخلص آبرو کرتے تھے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں، وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ پھر آ جاتے ہیں ناسخ صاحب، ناسخ فیض آبادی لکھنوی ہیں تو 1772 پیدا ہوئے فیض آباد میں، اور وفات جو ہے ناسخ کی 1838 عیسوی میں ہوئی۔ 1938 میں کن کی وفات ہے؟ جی تو اقبال کے۔ چلیے تو ناسخ کی وفات 1838 لکھنؤ میں، اور ان کا اصل نام جو ہے شیخ امام بخش تھا، اور ناسک تخلص کرتا غالب کو معلوم ہوگا آپ کے 1797 اور 1869، تو اسے صحیح جواب آپ کا دوستوں ہو جائے گا سی آپشن۔ اگلا سوال، دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا تھا تو دیوان غالب کو الہامی کتاب کہنے والے عبد الرحمن بجنوری ہیں۔ محاسن کلام غالب ان کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ پیدائش ان کی 1885 ہے سیوہارا میں، وفات 1918 عیسوی کو بھوپال میں۔ اگلا سوال، کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ دربار دربار نہیں ہے، اس کے علاوہ تینوں ہیں۔ آب حیات دربار اکبری سخندان فارس 1880، آب حیات دوسرا ایڈیشن 1883۔ تو اب مجھے بتائیے کہ دربار دربار کن کی کتاب ہے؟ ایک سیکنڈ، صدیق جائسی، دربار دربار صدیق جائسی کی کتاب ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا کہ مولانا محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، حال ہی کو تو 1904 عیسوی میں ملا تھا، لیکن آزاد کو کب ملا تھا تو 1887۔ اگلا سوال، یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے میں رہنے والا ظالم پانی پت لکھا ہے۔ انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا، غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ مولانا الطاف حسین کے لیے غالب نے کہی تھی۔ اگلا سوال، گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں تو عبدالحلیم شرر ہیں، 1860 سے
31 والے، عبدالحلیم شرح 1926 والے۔ چلیے اگلا سوال۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر جو ہے اس مضمون کے خالق ہیں علامہ شبلی نعمانی، 1857 سے 1914 والے۔ ویسے شبلی کو شمس العلماء خطاب کب ملا تھا؟ تو 1894، حالی کو 1904 اور آزاد کو 1887، ابھی بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ چلیے اگلا سوال۔ حیات جاوید کس کی کتاب ہے؟ تو حالی کی ہے۔ اور کس کی سوانح عمری کتاب ہے؟ تو سر سید ہو جائے گا، سر سید کی ہے، حالی نے لکھی ہے۔ اگلا سوال۔ اور شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مدل مدائی اور کتاب المناقب بھی کہا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 88 ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اس شعر کے خالق ہیں مخدوم محی الدین، ڈی 1960 سے 1969 والے۔ مخدوم محی الدین کی کچھ اہم نکات جیسے اصل نام ابو سعید مخدوم محی الدین خضری، اور انہیں اشتراکیت کا امام کہا جاتا ہے۔ یاسیات کا امام فانی کو رشید احمد صدیقی نے کہا، اور اشتراکیت کا امام انہیں کس نے کہا یہ نہیں معلوم، لیکن انہیں کہا جاتا ہے اشتراکیت کا امام۔ چلیے اگلا سوال۔ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو ساقی نامہ جو ہے یہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے، ساقی نامہ۔ چلیے اگلا سوال۔ ساقی نامہ جو ہے مثنوی سحر البیان کے طرز اور اس کے بحر میں لکھی گئی ہے، اور ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں ایک پابند نظم بھی ہے۔ چلیے اب گیان پیٹھ انعام یافتگان کا زمرہ بتانا ہے، تو یہ ڈی والا صحیح ہے، فراق، سردار جعفری، شہریار، اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر بھی ہیں۔ 1969 میں ملا تھا فراق کو، باقی اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا۔ ویسے یہاں دیا ہے دیکھ لیجئے۔ فراق کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1969 میں، علی سردار جعفری کی جو ہے 1994 میں نئی دنیا کو سلام پر ملا تھا۔ شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ 2008، اور قرۃ العین حیدر کو ملا تھا تو 1989 میں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراگرتوں لکھا ہوا ہے، پراکرتوں یا پراکرتوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا؟ تو 5۔ کون کون؟ پہلا ہو جائے گا مہا راشٹری، ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ شورشینی، شورسینی۔ تیسرا کیا ہوگا؟ مگدھی۔ چوتھا ارد مگدھی۔ مگدھی، ٹھیک ہے۔ پانچواں پشاچی، ٹھیک ہے، پشاچی۔ تو ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کل 5 قسموں میں تقسیم کیا: مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی اور پشاچی۔ اگلا سوال۔ تمثیلی داستان سے کیا مراد ہے؟ تو تمثیلی داستان سے مراد ہوتی ہے ساتھیوں ایسی کہانی جس میں بے جان و بے عقل چیزوں کو روح و عقل کا جامع پہنایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی، لجائی، مسکرائی۔ یہ بتانا ہے کس مثنوی میں آیا ہے، تو صحیح جواب گلزار نسیم ہے۔ اگلا سوال۔ زمین نور کی، آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو یہ شعر آیا ہے سیر البیان میں،
زمین اور کی آسمان اور کا۔ اگلا سوال، ذیل میں کون سی چیزیں شبلی کے تنقیدی نظریے سے متعلق نہیں ہیں؟ تو عقل و شعور نہیں ہے، اس کے علاوہ سبھی ہیں۔ تشبیہ و استعارہ، تخیل و محاکات، احساس و ادراک، یہ سبھی ہیں لیکن عقل و شعور نہیں ہے۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا صاحب سے یہاں مراد کون ہے؟ تو مرزا صاحب سے مراد جو ہے وہ ہے مرزا علی مہر، ٹھیک ہے، مرزا تفتہ نہیں ہوگا، مرزا علی مہر ہے۔ اگلا سوال، غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا، یہ قول کن کا ہے؟ جی آل مسرور کا، 1911 سے 2002 والے کا۔ اگلا سوال، اردو کی آخری کتاب کس کی کتاب ہے؟ تو اردو کی آخری کتاب یہ جو ہے پطرس بخاری کی کتاب ہے، اردو کی آخری کتاب۔ پطرس بخاری کی 1898 میں پیدائش اور وفات 1958 عیسوی کو ہوئی ہے پشاور میں، اور شاید ان کی وفات جو نیو یارک میں ہوئی ہے، پیدائش پشاور میں ہوئی ہے۔ چلیے، اردو کی آخری کتاب پطرس بخاری۔ اگلا سوال، گاتا رہے بنجارہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ گاتا رہے بنجارہ جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا مجموعہ کلام ہے۔ گاتا رہے بنجارہ یہ ساحر کا ہے، گاتا رہے بنجارہ، گاتا رہے بنجارہ یہ ساحر کا، ایک سیکنڈ میں ذرا گوگل کر لیتا ہوں۔ گاتا رہے، آپ بتائیے جب تک، گاتا رہے بنجارہ، جی ساحر لدھیانوی کا یہ گاتا رہے بنجارہ۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش کیا ہے؟ تو 1921 سے 1980۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے پدم بھوشن کسے نہیں ملا؟ تو پدم بھوشن جو ہے پدم بھوشن مخدوم محی الدین کو نہیں ملا ہے، اس کے علاوہ سبھی لوگوں کو ملا ہے، جگر، فراق، جوش، ملیح آبادی کو۔ مخدوم محی الدین کو پدم بھوشن کا خطاب سے نہیں نوازا گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔